يجلو ظلام ليالي وينير هذا الكون بالأفضال هو قادر يمحو همومي كلها برضا يجلل منطقي وفعالي سبحانه ما لي إله غيره. اور آپ کا پیٹ خالی ہو جائے گا. یہ جتنے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے سائنس بتاتی ہے 3 حالتوں کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. سب سے پہلے کھانا پیٹ بھر کے کھانے کی وجہ سے. سیکنڈلی آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کروٹ لینے کی وجہ سے. اور فائنلی جس طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے برا جانا وہ ہے الٹا لیٹنا پیٹ کے بل منہ کے بل. اس کو جہنمیوں کا طریقہ کہا گیا. اس سے کیا ہوتا ہے سائنٹیفکلی آپ اس کو سمجھ لیں کہ جو آپ لیفٹ سائڈ پہ جائیں گے تو آپ کے جو ہارٹ کے مائیوکارڈیل مسلز ہیں وہ جیسے ہی پریس ہوں گے تو جو وینٹریکل جو آرٹیکلز ہیں اس میں بلاکیج آ جائے گی, اس میں تنگی آ جائے گی. کیونکہ جو دل ہے وہ سیم لائک اسپنج سے بنا ہے. وہ جب پچک جائے گا تو اس کو پراپر اپنی جو موومنٹ کرتے ہوئے پریشر دینا پڑے گا. جب وہ پریشر دے گا تو اس کے مائیوکارڈیل مسل میں انفارکشن آ جائے گی. اب اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے کیا کرنا چاہتا ہے, بچانا چاہتا ہے. دوسرے نمبر پہ سونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اذکار کیا کرتے تھے. سائنس کہتی ہے ہم جو بولتے ہیں برین کو وہ امیج ملتا ہے, اور برین کو جیسا امیج ملے گا برین ویسے ہی کیمیکل پروڈیوس کرے گا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری جو رات ہے وہ سب سے بہترین رات بنے. اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات میں شیئر کرنا چاہوں گا. یہاں پہ ہمارے ایک پروفیسر تھے, وہ گورا تھا. وہ بتاتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو ہمارے 2 طرح کے برین ہیں, ایک کانشیس مائنڈ ہے, ایک سب کانشیس مائنڈ ہے. جو آپ کے کانشیس مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے سب کانشیس میں چلا جاتا ہے. اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے نا تو جو پہلی چیز آپ کا کانشیس مائنڈ پکڑتا ہے, باڈی سارا دن اسی کے اکارڈنگ رہتی ہے. اور جیسے رات آتی ہے رات کو بھی یہی ہوتا ہے, ایک کانشیس مائنڈ ہے, ایک سب کانشیس مائنڈ ہے. اب برین کو جو چیز اس نے رات کو پکڑ لی ساری رات وہ اسی کے اکارڈنگ گزارے گا. اگر ہم دیکھیں جب صبح ہوتی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اس کے رائٹ سائڈ پہ آ جاتا ہے اور شیطان اس کے لیفٹ سائڈ پہ آ جاتا ہے. فرشتہ کہتا ہے ابن آدم اپنی صبح جو ہے وہ اللہ کے نام سے کر تاکہ وہ سارا دن ہمارے ساتھ رہ سکے. اور شیطان کہتا ہے کہ ابن آدم اپنی تو ابتدا بری بات سے کر تاکہ تو ہمارے ساتھ رہ سکے. اب یورپ میں پتہ چل گیا کہ اگر آپ نے صبح کو پہلا تھاٹ پازیٹیو دے دیا, آپ کے یعنی کانشیس مائنڈ نے پہلا جو ساؤنڈ ہے وہ کیا لیا پازیٹیو, تو آپ کی باڈی سارا دن کیا رہے گی پازیٹیو. اور اگر اس نے نیگیٹو ساؤنڈ جنریٹ کیا, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے رات ہو تو آپ رات کے اذکار کرو, اس میں اللہم بسمک اموت واحیا. اور صبح ہو تو سب سے خوبصورت جو لفظ ہے وہ کیا ہے الحمدللہ, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یعنی میرے برین نے جیسے ہی اس ساؤنڈ کو پکڑا تو میرے برین میں وہ کیمیکلز بنیں گے, وہ الحمدللہ کے کیمیکل, الذی کے کیمیکل, احیانا کے کیمیکل, بعد ما اماتنا والیہ النشور کے کیمیکل. اب جیسے میرے برین کو وہ کیمیکل ملیں گے اب وہ کیمیکل ایکچوئل میں ہیومن کیمسٹری بناتے ہیں. اب سائنس کہتی ہے آپ کے اندر جیسے کیمیکل پروڈیوس ہوں گے آپ کی باڈی میں چلنے والے جتنے سسٹم ہیں, آپ کا نروس سسٹم, آپ کا ریسپیریٹری سسٹم, آپ کا ڈائجسٹو سسٹم, آپ کا اینڈوکرائن سسٹم, آپ کا اسکیلیٹل سسٹم, مسکولر سسٹم, یورینری سسٹم, ریپروڈکٹیو سسٹم, وہ سارے کے سارے اسی کیمیکل, اس کیمیکل کو ہارمونز کہتے ہیں, وہ اسی ہارمونز کے اکارڈنگ چلیں گے. اور اگر صبح کو ہم نے یہ دعا پڑھ لی تو اب ہمارے وہ سارے کے سارے جو سسٹم ہیں اسی جو کیمیکل پروڈیوس ہوا ہے اس کے اکارڈنگ چلنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے صبح اٹھتے ہی اریٹیٹ ہونا شروع کر دیا,
فرسٹریٹ ہونا شروع کر دیا, ہم اینگر میں آ گئے, ہم نے اسٹریس لے لیا, یا ڈپریشن میں چلے گئے, یا انزائٹی میں آ گئے, تو کیا ہوگا؟ آپ کے وہ کیمیکل کون سے پروڈیوس ہوں گے؟ غصے والے, دکھ والے, درد والے, بے چینی والے, بے قراری والے. تو وہ سارے کیمیکل جو بے چینی والے, بے قراری والی ہوں گے, وہ آپ کی باڈی میں چلنے والے جتنے سسٹم ہیں ان کو بھی بے چین کر دیں گے, ان کو بھی بے قرار کر دیں گے, بے سکون کر دیں گے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات جب اپنے بستر پہ جاتے تھے, پہلے بستر کو جھاڑتے تھے اور پھر دعائیں پڑھتے تھے. دعائیں پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ برین کو وہ انفارمیشن ملے, کیونکہ سائنس سے انفارمیشن میکس اے تھاٹ, a thought makes a thinking makes a belief makes a belief makes a values make a limits makes a character makes an action makes attitude make a habits makes a personality. Science says if your information are positive then your personality are positive. اب رب چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس وہ انفارمیشن آئے جو آسمان سے آئی ہے, اور آسمان سے انفارمیشن کیا آئی ہے؟ وہ وحی ہے. اور وحی کی دو صورتیں تھیں, ایک قرآن ہے اور ایک پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب ہم نے جب بستر کو جھاڑا, ہم نے جب اس کو اپنے رائٹ سائڈ پہ لیتے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کیا. اور جب ہم وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات سو تو آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی چاہیے, آپ کو سونے کی دعا پڑھنی چاہیے, اور اس کے ساتھ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا پروسیس کیوں کرایا؟ تاکہ ہم جب سوئیں تو ہمارا برین جو ہے وہ کیمیکل پروڈیوس کرے جس سے ہماری باڈی کے اندر جتنے سسٹم ہے وہ سارے کے سارے کیا ہو جائے؟ وہ ہیلتھی ہو جائے. یعنی دنیا میں اس سے اچھا سونے کا عمل کوئی بتا سکتا ہی, جس میں آپ فزیکلی اپنے ہارٹ کو بھی ہیلپ پرووائڈ کر رہے ہیں اور اپنے اسٹمک کو بھی ہیلپ پرووائڈ کر رہے ہیں, اور آپ کی ساری باڈی بھی کیا کر رہی ہے؟ پرسکون ہو رہی ہے. اب دوسری طرف جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنا ہماری باڈی کو وہ کیمیکل دے رہا ہے جو پوری باڈی کے اندر جتنے سسٹم ہیں اس کو ہیلپ پرووائڈ کر رہا ہے. اور اسی طرح جب صبح ہوگی اور صبح کے وقت ہم یہ سارے کلمات صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہم اٹھتے ہی سب سے پہلے کرتے کیا ہیں؟ اگر ہمارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے میچ کرے گا, یعنی ہم اٹھیں گے اور آنکھ کھلتے ہی پہلا لفظ اگر ہم نے بول دیا الحمدللہ, بتاؤ سارا دن ہم کس کے اندر رہیں گے؟ اچھا باڈی تو آگئی پازیٹیو میں. سیکنڈلی دوسری طرف آؤ, آپ کے برین میں کیمیکل کون سے بنیں گے؟ وہ کیمیکل بنیں گے جو آپ کی باڈی کے سارے سسٹم کو پازیٹیو کر دیں گے. اب اسلام سب سے بہترین طریقہ ہے. مثال کے طور پہ ہم رمضان کو دیکھتے ہیں. رمضان کیوں آیا؟ اگر ہم صوم کو لیں تو صوم اگر ہم عرب کے محاورے میں لیں تو صوم کہتے ہیں, یہ عرب کے لوگوں میں نا جنگیں ہوتی تھیں, یہاں پہ لڑائیاں ہوتی تھیں, تو یہ لوگ نا جنگوں کے لیے اپنے جانوروں کو تیار کرتے تھے. یہاں 2 ہی جانور ہوتے تھے, یا گھوڑے ہوتے تھے یا اونٹ ہوتے تھے. تو جو اونٹ ہے وہ اتنا تیز برق نہیں ہے, تو یہ لوگ اپنے گھوڑوں کو کچھ دنوں کے لیے بھوکا پیاسا رکھتے تھے. اور وہ بھوکا پیاسا کیوں رکھا جاتا تھا؟ تاکہ دوران جنگ اس کے اندر برداشت بھی ہو, اس کے اندر حوصلہ بھی ہو, اس کے اندر طاقت بھی ہو, اس کے اندر قوت بھی ہو. ایکچول میں صوم کا مطلب ہے اپنے جانور کو ایک جنگ کے لیے تیار کرنا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی صوم کو ہمارے اوپر فرض کیا. کس لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے اندر برداشت آئے, حوصلہ آئے, طاقت آئے, ہمت آئے, صبر آئے, برداشت آئے, قوت آئے. اب یہ چیزیں کس سے آنی تھی؟ صوم سے. اب یہ صوم نہیں ہے, یہ روزہ نہیں ہے, یہ ایکچول میں مجھے ہیلدی کرنے کا, میرے برداشت کو بڑھانے کا, میرے صبر کو بڑھانے کا, میرے حوصلے کو بڑھانے کا, میرے اندر میرا رب جو صلاحیتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں اس کو نکھارنے کا ایک بیسٹ وے ہے. لیکن ہم لوگوں نے کیا سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, کہ اے ایمان والو تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ اچھا یہ صرف ہم پہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا تم سے جو پہلی امتیں آئی تھی نا ان پہ بھی فرض کیا گیا. اور پرپس کیا تھا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم
متقی بن جاؤ. اب روزے کا مقصد ہے اچھا یہ صبر، یہ حوصلہ، یہ برداشت، یہ طاقت، یہ قوت ہمیں کیوں دینی؟ کہ ہم ہر اس چیز سے بچ جائیں جو ہمیں بیمار کرتی ہے، جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، جو ہمیں شیطان کے قریب کرتی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اتنی طاقت آئے، اتنی قوت آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن کی نسبت طاقت مومن پسند ہے. اور یہ جو روزہ ہے نا، یہ ہماری طاقت کو بڑھانے کے لیے ہے، یہ ہماری قوت کو بڑھانے کے لیے، یہ ہمارے صبر کو بڑھانے کے لیے، یہ ہمارے حوصلے کو بڑھانے کے لیے، یہ ہماری برداشت کو بڑھانے کے لیے. اگر آپ میڈیکل سائنس میں دیکھیں تو جب کسی انسان کی جتنی بڑی سرجری کرنی ہوتی ہے اس کو اتنے گھنٹے زیادہ بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے. اور بھوکا پیاسا رکھنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کہ اس کے اندر کی جو اس کا جو امیون سسٹم ہے، اس کی جو ول پاور ہے وہ بڑھ جائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ول پاور کو بڑھانا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے انر کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. ان کو جو چیزیں ڈسٹرب کرتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ ان چیزوں کو بند کرو. آپ حیران ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، جب 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، جب 3 کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ گناہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، میری آنکھ کا دیکھنا، میری زبان کا بولنا، میرے کان کا سننا، میرے دل کا چاہنا اور میرے دماغ کا سوچنا اور میرے ہاتھ کا پکڑنا اور میرے پاؤں کا چلنا، یعنی وہ کام جس کو اللہ نے منع کیا ہے وہ گناہ ہے. اب روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ روزہ فرض اس لیے کیا گیا لعلکم تتقون، میں متقی ہو جاؤں. اور تقویٰ کیا ہے؟ بچنا، پرہیزگاری. اللہ تعالیٰ ہمیں روکنا چاہتا ہے، روزہ ڈھال ہے. اب یہ جتنے گناہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری باڈی یہ کام کرنا چھوڑ دے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے روزہ رکھا لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، گناہ کرنا نہیں چھوڑا، برے کام کرنے نہیں چھوڑے، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایکچوئل میں روزے کا اصل پرپس یہ ہے کہ ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارا امیون سسٹم ہے وہ اتنا سٹرونگ ہو جائے کہ جو ہم نے پورے 11 ماہ آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، دل کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، پاؤں کے ذریعے ہم نے وہ کام کیے جو صحیح نہیں تھے. دعا کر لیں.